بیرسٹر گوہر صاحب کہہ رہے تھے کہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں خان صاحب کی رہائی کے لیے اس سے خان صاحب پوری طرح سے مطمئن ہے، لیکن یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور جو موقف سابقہ ساتھیوں کا ہے یا سابقہ وزراء کا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس طرح سے نہ کوشش ہو رہی ہے، کوشش ہو رہی ہوتی تو اب تک کوئی راستہ نکل آتا۔ آج بھی ملاقات ہوئی چوئی شجاعت صاحب سے، سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ قیادت جو موجودہ ہے یہ اس قابل ہے؟ اگر قابل ہوتی تو ان ملاقاتوں کی ضرورت پڑتی؟ دیکھیے گوہر صاحب جو ہیں وہ بنیادی طور پہ شریف النفس آدمی ہیں اور اچھے آدمی ہیں، اور ان میں ایک تحمل بھی ہے، اور وہ نرم مزاج کے آدمی ہیں، نرم خو ہیں، ان سے گفتگو سخت بھی کر لی جائے تو وہ اچھا جواب دیتے ہیں۔ ان کے اوپر اگر چھوڑا جاتا تو شاید ہی بہتر ہو سکتا تھا، لیکن پرابلم یہ ہے کہ گوہر جو ہیں وہ پارٹی میں بڑے آئسولیٹڈ ہیں۔ ان کو جو ہے وہ جو ایک سوشل میڈیا میں ٹرولز کا بھی نشانہ بنایا جاتا ہے۔ دیکھیے ہر بندہ جو ہے وہ جنگجو تو نہیں ہو سکتا، اور گوہر جو ہیں کیونکہ ہمارے تو پرانے کولیگ ہیں، وہ وکالت کے دور کے سیاست میں تو جو ہیں وہ ابھی پی ٹی آئی کے چیئرمین بنے تو ساری بات ہوگی، لیکن ان کے ساتھ جو ذاتی میں سمجھتا ہوں ہوتی ہے کہ ان کو ہر بندہ سمجھتا ہے کہ وہ تلوار لے کے باہر نکلیں گے۔ دیکھیے جہاں تک قیادت جو اویلیبل قیادت، گوہر اکیلے تو نہیں ہے نا، پوری پارٹی ہے جو باہر بیٹھے ہوئے۔ اگر یہ کامیاب ہوتے تو آپ دیکھ رہے ہیں 2.5 سال ہو گئے عمران خان صاحب باہر آتے یا ان کی مشکلات کم ہوتی، بجائے اس کے کہ مشکلات کم ہوتی، جو ہم نے کم کرائی وہ بھی اس میں بھی اضافہ کروا دیا گیا۔ جب ہم تھے اور ہم نے ان کی بہت مشکلات کم کرائی، اسی واسطے کراتے ہیں نا بندہ کہ وہ جیل میں ہیں اور ان کی ایک پرابلم ہے، اس پہ جو بھی آپ کر سکیں۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ جو 2-2.5 سال میں ان کی مشکلات کم ہوئی ہیں، اضافہ ہوا ہے، اور پھر اگلے 2-2.5 سال وہ کم ہوتی بھی نظر بھی نہیں آ رہی۔ یہ تو اب ہمارے دوست ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے اکاؤنٹ مونیٹائز ہیں، اور یہ ساری بات ہے، لگے رہتے ہیں کہ جو باہر آ رہے ہیں یہ وہ، ارے ایسی بات ابھی ہے نہیں۔ اور اس کو مطلب آئی ٹیک لبرٹی، آپ سے میں تھوڑا وقت لوں گا، کہ اگر کوئی شخص یا کچھ پرانے نئے دوست جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں تو اس میں کوئی آبجیکشنیبل بات کیا ہے؟ کل ثاقب بشیر صاحب کی ملاقات فواد صاحب سے ڈیٹیل میں ہوئی ہے، یہ بھی آپ کو ان کی تھاٹ شیئر کریں گے، لیکن مجھے کچھ لوگوں نے کہا جی کہ وہ جی برے وقت میں جو چھوڑ گئے تھے، تو میں نے اس پہ سوال یہ کیا، میں نے کہا آپ کے خیال میں پی ٹی آئی پہ اچھا وقت چل رہا ہے؟ ابھی بھی تو برا وقت ہی چل رہا ہے۔ لہٰذا آپ بجائے کہ مائنڈ کرنے کے، اگر کوئی کوشش کرتا ہے تو کرنے دیں، اس سے اگر کوئی بات بنتی ہے تو بہت اچھی بات ہوگی۔ اچھا فیصل بھائی، ویسے جو سب بالکل آپ کی بات درست ہے کہ وقت اب بھی اچھا نہیں ہے، اور جو کوشش کرتا ہے اسے کرنی چاہیے۔ ذرا 27ویں آئینی ترمیم کی طرف آ جائیں۔ آپ نے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا جی فلاں ڈیٹ تاریخ کو یہ سام بالکل ہو جائے گی، جس میں آپ نمبر 1 پوزیشن پہ ہے اس معاملے میں۔ 27ویں آئینی ترمیم آ گئی، 27ویں آئینی ترمیم منظور ہوگی، سارا کچھ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ سیاسی ماحول کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا 27ویں آئینی ترمیم کا اثر جو ہے کسی ایک سیاسی جماعت پر پڑے گا یا باقی سیاسی جماعتوں پر بھی پڑے گا؟ رائے صاحب 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ اس کا اثر پورے نظام پہ پڑے گا، اور اس نظام میں جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، پارلیمنٹ ہے، وہ مزید کمزور ہوگی۔ اس سے جو عدم استحکام ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جو کنسنسس چاہیے ہے، اتنا بڑا قانون سازی، آئین سازی کرنے جا رہے ہیں آپ، دونوں جماعتوں کے منشور میں یہ ڈرافٹ تو تھا نہیں، نہ ہی یہ بات تھی کہ ہم آئین بدلیں گے۔ آئین کا اولیہ تو تباہ ہو رہا ہے۔ پہلے 26ویں ترمیم سے کافی نقصان ہوا ہے۔ فیصل بھائی ابھی تو آئی نہیں ترمیم نا، ابھی اس سے پہلے ہم کس طرح یہ اندازہ لگا لیں گے؟ ابھی تو اس کا مسودہ سامنے نہیں آیا، کچھ چیزیں سامنے نہیں آئی۔ سر جب آئیں گی تو لوگ بات کر لیں گے، ہم تو پہلے بات کرنے والوں میں سے ہیں، تو ہمارے لیے تو آ چکی ہے، ہم تو آپ کو ڈیٹیل بھی بتا رہے ہیں کیا کیا چیز۔ اچھا جی ثاقب صاحب یہ بتائیے گا، باقی تو ہم بہت زیادہ ڈسکشنز کر رہے ہیں، آپ کے پاس تو خبر پہلے بھی آ گئی تھی کہ کچھ ہونے جا رہا ہے، پچھلے ہفتے آپ نے بتا دیا اور پھر وہ ہوا،
تو یہ مسودہ کہاں پہ؟ آپ کی بات ہوئی ہوگی، ہر پارٹی میں آپ کے جانے والے ہیں، نون لیگ کے وزراء ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، اس کا ڈرافٹ ہی پورا ملک ڈھونڈ رہا ہے، ڈرافٹ، اور وزراء کے پاس بھی ڈرافٹ نہیں ہے. آپ کو کچھ ملا ہے ڈرافٹ؟ نہیں سر، ڈرافٹ تو ایسا جو ان ڈیٹیل ڈرافٹ ہے وہ تو ابھی تک شاید لا منسٹر صاحب کے پاس بھی زبانی کلامی ہے، جب آئے گا تو بات ہوگی. جیسے 26ویں کا آیا تھا، اس میں دو جو موٹی موٹی باتیں ہیں جو کہ نارملی جو طریقہ ہوتا ہے واردات کا، وہ یہ کیا جاتا ہے کہ 10 پوائنٹ دے کے اس میں سے 3-4 کرانے والے ہوتے ہیں، 5-6 جو ہیں وہ فیس سیونگ کے لیے کہ جی ہم نے صوبائی خود مختاری بچا لی، ہم نے یہ کر لیا، ہم نے وہ کر لیا. آج بھی جو پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی اجلاس ہو رہی ہے اس میں مسودہ نہیں ہے، ورکنگ پیپر ایک شاید وہ پوائنٹس جو بلاول صاحب نے اپنی ٹویٹ میں کیے ہیں اس سے ریلیٹڈ ہوگی. تو وہ جو ڈرافٹ ہے وہ تو ابھی کسی کے پاس نہیں ہے، ماسوائے چند محدود چند لوگ ہیں جن کو یہ پتا ہے. لیکن اس میں آئینی عدالت ہے، اس میں 243 کی جو چینج ہے، لیکن NFC ایوارڈ ہے جو زیادہ ہے، اور سب سے بڑھ کے جو ججز کی ٹرانسفر کا ہے کہ جی ان کا. اور اس میں جو آنے والے وقتوں میں جو 27ویں ترمیم کے بعد جو موسٹ پاورفل اتھارٹی ہوگی وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہوگا، کیونکہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں کو بہت ایون چیف الیکشن کمیشن کی تعیناتی کا ڈیڈ لاک کی صورت میں لگانے کا اختیار بھی میری اطلاع کے مطابق، خبر کے مطابق وہ ان کو دیا جا رہا ہے. اور ججز کی ٹرانسفر پوسٹنگ بھی ان کے پاس ہوگی، تو اپوائنٹمنٹ تو پہلے ہی ان کے پاس ہے. اور چیف جج کے نام سے ایک آئینی عدالت کے سربراہ کو چیف جج کہا جائے گا، جیسے چیف جسٹس پاکستان کہا جاتا ہے سپریم کورٹ کی چیف. اچھا، اس میں چوئی صاحب ایک چیز جو ہے تھوڑی سی کنفیوژن ہے، رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بات کی ہے، جو آئینی عدالت اور سپریم کورٹ یہ کیا ہوگی؟ سپیریئر کورٹ ہوگی آئینی عدالت سپریم کورٹ سے؟ نہیں سر، وہ پیرالل چلے گی. اس میں جو کانسٹیٹیوشنل جیسے آئینی بینچ ہے آپ کا، اسی کو ایک آپ کہیں کہ اس کو گلوریفائی کر کے اس کو بڑا کر کے آئینی عدالت بنا دیں گے. جیسے فیڈرل شریعت کورٹ ہے، وہ بھی ایک عدالت ہے، وہ ایک علیحدہ ہے، سب آرڈینیٹ تو وہ سپریم کورٹ میں ہے، لیکن آئینی عدالت کے خلاف اپیل سپریم کورٹ پاکستان میں نہیں جائے گی. اچھا جو صاحب یہ تو بتا دیں، پیپلز پارٹی کی آج اجلاس جو ہو رہا ہے مان گئے ہیں سارے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی نے وہاں پہ وہ مانے منائے ہیں، وہ پہلے سے منانے کے بعد یہ کر رہے ہیں. ان کا ایک ایشو جو وہ رکھیں گے سر وہ وہی ہوگا کہ جی 18ویں ترمیم کو رول بیک نہیں کرنا، ہم نے صوبوں کا تحفظ کیا. وہ جو ایک ان کی فینسی سی گفتگو ہے وہ سارے کرتے ہیں، وہ ہوگی، لیکن پریکٹیکلی تو وہ انوالو ہے ہر معاملے میں. تو مولانا صاحب اس پہ باغی ہیں؟ دیکھیں سر، مولانا صاحب کا اس وقت سٹانس جو ہے وہ اپوزیشن کے حساب سے ہے، اور وہ انہوں نے جو ابھی بات کی ہے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے. کل جو چکزئی صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے اس میں اسد کیسر وغیرہ بھی گئے ہیں، تو اس میں انہوں نے اپوزیشن میں رہنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کے پی کی جو معروضی حالات ہے نا، اس میں بڑا مشکل ہے سٹانس گورنمنٹ کا ساتھ دینا. گورنمنٹ کے آپریشنز میں وہ پورے کے پی میں بہت غصہ ہے، اور تمام جماعتوں کے جو چیپٹر ہیں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، نون ہو، کوئی بھی چیپٹر ان کی یہ جو وفاق کی پالیسی ہے اس کو ٹو نہیں کرتا.